فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی اللہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ پہلا باب، 9ویں فصل، ائمہ اطہار کے تمام متفرق نصوص کا بیان جو مجمولاً مختلف حدیثوں کے ضمن میں وارد ہوئے ہیں، صفحہ نمبر 91۔ کتاب بشارت المصطفیٰ میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ ایذن جناب رسول خدا سے جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جو لوگ پدری فرزندوں میں ہوتے ہیں باپ کی جانب رشتہ رکھتے ہیں، یعنی ہر ایک اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ان کا ولی اور ان کا عصبہ ہوں، وہ میری اطرت ہے، میری طینت سے خلق ہوئے ہیں، وائے ہو ان پر جو ان کی فضیلت سے انکار کریں۔ جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اور جو شخص ان کو دشمن رکھتا ہے خدا اس کو دشمن رکھتا ہے۔ ایذن بسند معتبر حضرت جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ بے شبہ خداوند عالم نے اپنے بندوں پر 5 چیزیں واجب قرار دی ہیں اور وہ سب کی سب بہتر اور عمدہ اعمال سے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ تو لوگوں نے 4 چیزوں پر عمل کیا اور 5ویں کو حقیر و ذلیل کیا۔ خدا کی قسم ان 4 چیزوں پر عمل کامل نہیں ہو سکتا جب تک ان 4 چیزوں پر عمل کامل نہیں ہو سکتا جب تک 5ویں پر عمل نہ ہو، یعنی ہم اہل بیت کی امامت کا اعتقاد نہ ہو جو ان 4 کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ایذن حضرت امیر ہی سے روایت ہے کہ ہم میں نجیب و شریف اور ہماری اولاد پیغمبروں کی اولاد ہے اور ہمارا گروہ خدا کا گروہ ہے، اور جو گروہ ہم پر خروج کرے وہ شیطان کا لشکر ہے، اور جو شخص ہم کو غیروں کے برابر ٹھہرائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صاحب کتاب مصباح الانوار نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا ترازو ہوں اور علی اس کے دونوں پلڑے ہیں، اور حسن و حسین اس کی رسیاں ہیں اور فاطمہ اس کی ڈنڈی ہیں، اور ان کے بعد کے ائمہ اس ترازو سے اپنے دوستوں اور دشمنوں کو وزن کریں گے، اور جو لوگ ان کے دشمن ہیں خدا کی اور لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے۔ علامہ ابن اسیر نے جامع الاصول میں صحیح ترمذی سے جناب امیر کی زبانی نقل کیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسنین و جناب حسن و جناب حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جو شخص مجھ کو دوست رکھتا ہو وہ ان دونوں فرزندوں کو اور ان کے باپ ماں کو، تو وہ روز قیامت میرے نزدیک میرے درجے میں ہوگا۔ ایذن صحیح ترمذی میں زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا جناب امیر و حضرت فاطمہ و امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں جنگ کرنے والا ہوں جو تم سے جنگ کرے، اور صلح کرنے والا ہوں جو تم سے صلح کرے۔ دلیمی جو عامہ کے محدثین میں سے ہیں فردوس الاخبار میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں جن سے خدا نے ظاہری و باطنی تمام برائیوں کو دور رکھا ہے۔ نیز روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وہ اہل بیت ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے آخرت کو دنیا کے عوض اختیار کیا ہے۔ سید رضی نے نہج البلاغہ میں روایت کی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں جس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے فرمایا کہ وہ پیغمبر کے رازوں کے محل و مقام ہیں اور امور رسالت کی پناہ گاہیں اور ان کے علم کے صندوق ہیں،
اور ان کے حکم کی بازگشت کے محل ہیں، اور ان کی کتابوں کے مخزن و محل ہیں، اور ان کے دین کے ریسمہ ہیں۔ انہی کے ذریعے سے خدا نے دین کی خمیدہ کمر سیدھی کی ہے، اور انہی کے ذریعے سے خدا نے دین کے خوف کو زائل کیا ہے۔ آل محمد کو اس امت کے کسی شخص پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور کسی گروہ کو کبھی ان کے برابر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو نعمت ملی ہے، اور انہی کے ذریعے سے لوگوں نے ہدایت پائی ہے۔ یہی ہیں دین کی مضبوط بنیاد اور یقین کا ستون۔ انہی کی طرف ہر ایک کو رخ کرنا چاہیے، یعنی متمسک رہنا چاہیے، اور جس شخص نے ان کے بارے میں غلو کیا اور ان سے آگے بڑھ گیا، اور اس کو چاہیے کہ ان کی طرف پلٹ آئے، اور جو شخص کہ ان کے معاملے میں پیچھے رہ گیا ہے اس کو چاہیے کہ ان سے آ کر مل جائے، اور ان کے لیے حق ولایت کی خصوصیات ہر مخلوق پر ان کی محبت واجب ہے۔ انہی کے حق میں وصیت پیغمبر اور آپ کی وراثت ہے، یعنی یہی حضرات اوصیاء پیغمبر اور آپ کے وارث ہیں۔ ابن بابویہ نے اعمالی میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے خدا کی جانب سے جبرائیل نے خبر دی کہ خدا فرماتا ہے کہ علی بن ابی طالب خلق پر میری حجت ہیں، اور وہی میرے دین کو قائم رکھیں گے، اور ان کے صلب سے کئی امام پیدا کروں گا جو میرے حکم کے ساتھ لوگوں میں زندگی بسر کریں گے، اور لوگوں کو میری راہ کی جانب بلائیں گے۔ ان کی برکت سے اپنے بندوں اور کنیزوں سے عذاب کو دفع کروں گا، اور انہی کے سبب سے اپنی مخلوقات پر رحمت نازل کروں گا۔ ایزن بسند معتبر روایت کی ہے ام سلمہ سے، آپ فرماتی کہ میں نے رسول خدا سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے بعد علی بن ابی طالب اور ان کے فرزندوں میں سے ائمہ روئے زمین پر سب سے بزرگ ہے، اور یہی لوگ ان لوگوں کو جنت میں پہنچائیں گے جن کے ہاتھ اور چہرے منور ہوں گے۔ ایزن بسند قوی جناب رسول خدا سے روایت کی ہے کہ جب شب معراج مجھ کو آسمان ہفتم پر اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور وہاں سے حجابہائے نور تک لے گئے، تو میرے پروردگار نے مجھ کو ندا کی کہ اے محمد تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا میرے لیے خضوع کرو اور میری عبادت کرو، اور مجھ پر بھروسہ کرو، میرے غیر پر بھروسہ مت کرو، اور مجھ پر اعتماد کرو، اور بس میں نے تمہیں کو اختیار کیا اور تمہارے بھائی علی کو جو تمہارے خلیفہ و جانشین اور تمہارے شہر علم کے دروازہ ہیں، تو وہ میرے بندوں پر میری حجت اور میری مخلوق پر امام اور ان کے پیشوا ہیں۔ انہی کے ذریعے سے میرے بعد دشمن پہچانے جائیں گے، اور گروہ شیطان میرے گروہ سے الگ تمیز کیا جائے گا، اور انہی کے ذریعے سے میرا دین قائم ہوگا، اور میرے دین کے حدود کی حفاظت ہوگی، اور میرے احکام جاری ہوں گے، اور ان کے فرزندوں میں سے اماموں کے ذریعے سے میں اپنے بندوں اور کنیزوں پر رحمت نازل کروں گا، اور تمہارے قائم کے ذریعے سے اپنی زمین کو تسبیح و تقدیس و تکبیر و تمجید کے ساتھ آباد کروں گا، اور اسی کے ذریعے سے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا، اور اپنی زمین کو اپنے دوستوں کو میراث میں عطا کروں گا۔ اسی کے ذریعے سے کافروں کے بول بالا کو پست کروں گا، اور اپنے کلمہ اور دین کو بلند کروں گا، اور اسی کے ذریعے سے اپنے بندوں اور کنیزوں کو زندہ کروں گا، اور اپنے علم سے اپنی مشیت سے اس کے لیے خزانے اور دفینے ظاہر کروں گا، اور اس پر اپنے ارادے سے لوگوں کے دلوں کے پوشیدہ راز ظاہر کروں گا، اور اپنے فرشتوں سے اس کی مدد کروں گا تاکہ وہ فرشتے میرے احکام جاری کرنے میں اور میرے دین کو ظاہر کرنے میں اس کو تقویت پہنچائیں۔ حقیقت میں وہ میرا دوست ہے، اور وہ میرے بندوں پر سچائی کے ساتھ میرا مہدی ہے۔ ایزن بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی تم میرے اہل بیت میں اور میری امت میں میری حیات اور میری وفات کے بعد میرے بھائی، میرے وارث، میرے وصی اور میرے خلیفہ و جانشین ہو، تمہارا دوست میرا دوست اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ اے علی میں اور تم اور تمہاری اولاد میں سے ائمہ خلق کے سید و سردار ہیں دنیا میں، اور بادشاہ ہیں آخرت میں۔ جس نے ہم کو پہچانا تو اس نے خدا کو پہچانا ہے، اور جس نے ہمارا انکار کیا تو یقیناً اس نے خدا عز و جل کا انکار کیا ہے۔ ایزن بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انزا یعنی علی کے دامن کو پکڑ لو، چونکہ آپ کی پیشانی کشادہ تھی اس لیے آپ کو انزا فرمایا، یقیناً وہ صدیق اکبر ہے، یعنی پیغمبر کی تصدیق سب سے پہلے کی ہے، گفتار و کردار میں تمام صدیقوں سے اشرف و افضل ہے، اور وہی فاروق ہے کہ حق و باطل کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ جو شخص اس کو دوست رکھتا ہے خدا نے اس کی ہدایت کی، اور جو شخص اس کو دشمن رکھتا ہے خدا اس کو دشمن رکھتا ہے۔
اور جو شخص اس سے روگردانی کرتا ہے خدا اس کو ہلاک کرتا ہے۔ اسی سے اس پیغمبر کے 2 نواسے پیدا ہوں گے، یعنی حسن و حسین، اور وہ میرے بیٹے ہیں، اور حسین سے ہدایت کرنے والے امام پیدا ہوں گے۔ خدا نے ان کو میرا علم و فہم عطا فرمایا ہے، لہٰذا ان کو دوست رکھنا اور اپنا حاکم قرار دینا، اور کوئی رازداری ان کے بغیر نہ کرنا، ورنہ تم میں خدا کا عظیم قہر و غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر اس کے خدا کا غضب نازل ہو جائے تو وہ گمراہی کے میدان میں اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے گا، اور دنیا کی زندگی تو ایک فریب ہے جس کی کوئی اصل و حقیقت نہیں۔ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ یقیناً جو لوگ اصحاب پیغمبر میں سے حدیثیں یاد رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اور میرے اہل بیت مطہر اور معصوم ہیں، لہٰذا ان پر کسی امر میں سبقت مت کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان سے روگردانی مت کرو نہیں تو راہ حق سے ہٹ جاؤ گے، اور ان کی مخالفت مت کرو ورنہ جاہل قرار پاؤ گے، اور نہ ان کو کسی چیز کی تعلیم دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں اور بزرگی میں بہت بلند ہیں، اور اپنی کمسینی میں تمام لوگوں سے زیادہ بردبار ہیں، اس لیے حق کی اور اہل حق کی مطابقت کرو وہ جہاں بھی ہوں۔ ایذن بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلب کیے جائیں گے، اور ان کو گھر تک حلہ پہنایا جائے گا، ان کو گل رنگ حلہ پہنایا جائے گا، اور ان کو عرش کی دائنی جانب ٹھہرایا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے جائیں گے، اور ان کو ایک سفید حلہ پہنایا جائے گا، اور ان کو عرش کی بائیں جانب ٹھہرایا جائے گا۔ پھر امیر المومنین علی علیہ السلام کو بلایا جائے گا، اور ان کو بھی سرخ رنگ کا حلہ پہنا کر حضرت رسول خدا کی دائنی جانب کھڑا کیا جائے گا۔ پھر حضرت اسماعیل بلائے جائیں گے، اور ان کا سفید حلہ پہنا کر حضرت ابراہیم کی بائیں جانب کھڑا کیا جائے گا۔ پھر امام حسن کو طلب کر کے ان کو ایک سبز حلہ پہنایا جائے گا، اور حضرت امیر المومنین کی داہنی جانب کھڑا کیا جائے گا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کر ان کو سرخ حلہ پہنایا جائے گا، اور امام حسن کی دائنی جانب کھڑا کیا جائے گا۔ پھر ان بزرگواروں کے شیعوں کو طلب کر کے ان کے سامنے کھڑا کریں گے۔ پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بلائی جائیں گی، اور ان کے شیعوں کی عورتوں اور بچے بھی بلائے جائیں گے، اور ان کو بے حساب بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد منادی عرش کے درمیان افق اعلیٰ سے بحکم خدا ندا کرے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھے باپ ہیں تمہارے ابراہیم علیہ السلام، اور کیا اچھے بھائی ہیں تمہارے علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور کیا اچھے تمہارے فرزند ہیں جو تمہاری بیٹی کے بیٹے حسن و حسین ہیں، اور کیا کیسا اچھا ہے تمہارا فرزند محسن جو ایام حمل میں ساقط کر دیا گیا تھا، جو علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، اور تمہارے فرزندوں میں سے بہترین اور بزرگ ترین ہدایت یافتہ امہ ہے۔ پھر ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا جائے گا، پھر ندا آئے گی کہ بہترین شیعہ ہیں تمہارے شیعہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصی اور ان کے دونوں فرزند حسن و حسین اور ان کے فرزندوں میں سے ائمہ نجات یافتہ ہیں۔ پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ سب کو بہشت میں لے جائیں۔ یہ ہے مطلب قول سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 185 آل عمران پارہ نمبر 4، یعنی جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ رستگار و کامیاب ہوا۔ سفار نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص میری زندگی جیسی اپنی زندگی گزارنا اور میری موت جیسی اپنی موت چاہے اور اس بہشت میں داخل ہونا چاہے جس کا مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ جنت عدن ہے، وہ میری منزل ہے۔ بہشت میں میرے پروردگار نے ایک درخت اپنے دست قدرت سے بویا ہے، یعنی اس سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ درخت بن گیا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ علی کو دوست رکھے اور میرے بعد ان کی امامت کا اعتقاد رکھے اور میرے فرزندوں کی امامت کا اعتقاد رکھے جن کو خدا نے میرا علم و فہم عطا فرمایا اور وہ میری اطرت ہیں، میرے گوشت و خون سے پیدا ہوئے ہیں۔ میں اپنی امت میں سے ان کے دشمنوں کی خدا سے شکایت کروں گا کہ ان کی فضیلت کا انکار کیا اور ان کے حق میں میری قرابت اور رشتے کو قطع کیا۔
خدا کی قسم وہ میرے فرزند کو قتل کریں گے، خدا ان کو میری شفاعت نہ پہنچائے۔ اور دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص میری جیسی زندگی گزارنا اور میری موت جیسی موت اور جنت عدن میں داخل ہونا پسند کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا حاکم اور امام علی بن ابی طالب اور ان کے اوصیاء کو میرے بعد قرار دیں، اس لیے کہ وہ تم کو ہرگز کسی بارگاہ ضلالت میں داخل کریں گے اور نہ کسی درگاہ ہدایت سے خارج کریں گے، اور ان کو کچھ سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہ کرنا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور میں نے اپنے پروردگار سے خواہش کی کہ ان کے اور قرآن کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈالے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ اور حضرت نے اپنی دونوں انگلیوں کو باہم ملا کر دکھایا اور فرمایا کہ اس حوض کی چوڑائی اتنی ہے جس قدر فاصلہ بصرہ و شام کے درمیان صنائے یمن تک ہے، اور اس کے کنارے سونے اور چاندی کے پیالے ستارہ ہائے آسمان کی تعداد کے مطابق رکھے ہوئے ہیں۔ ابن بطریق نے ان مضامین کی حدیثوں کو کتاب حلیۃ الاولیاء سے کئی سندوں سے ابن عباس و زید بن ارقم سے روایت کی ہے، اور صاحب کشف الغمہ نے مناقب خوارزمی سے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور شیخ مفید نے مجالس میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، خدا نے تم سے ہر امت کی ابتدا کی ہے اور تم پر اس کا خاتمہ کرے گا، لہٰذا غاصبوں کے غصب پر اور دشمنوں کے ظلم پر صبر کرنا، اس لیے کہ نیک عاقبت پرہیزگاروں کے لیے تم خدا کے گروہ ہو، اور تمہارے دشمن خدا کے گروہ نہیں بلکہ شیطان کے گروہ ہیں۔ خوشا حال اس کا جو تمہاری اطاعت کرے، اور وائے ہو اس پر جو تمہاری نافرمانی کرے۔ تم ہی خلق پر حجت ہے خدا اور اس کی مضبوط رسی کہ جو شخص اس سے متمسک ہو گیا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اس کو ترک کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اور میں خدا سے تمہارے لیے بہشت کا سوال کرتا ہوں، اطاعت خدا میں کوئی شخص تم پر سبقت نہیں کرتا، بلکہ تم خود اطاعت خدا کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہو۔ ایذن جناب امیر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، خدا ہم پر دین اسی طرح ختم کرے گا جس طرح ہم سے ابتدا کی ہے، اور ہمارے سبب سے اے لوگوں تمہارے دلوں میں خدا عداوت و کینے کے بعد ہماری محبت پیدا کرتا ہے۔ کتاب فضائل میں حضرت صادق علیہ السلام اور ان کے آباء طاہرین علیہ السلام سے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے قلب کی خوشی ہے، اور اس کے دونوں فرزند حسن و حسین میرے دل کے میوے ہیں، اور اس کا شوہر علی میری آنکھوں کا نور ہے، اور اس کے فرزندوں میں آئمہ میری امانت اور احسان کشیدہ ہیں، جو آسمان سے زمین تک کھینچی ہوئی ہے۔ جو شخص اس کو پکڑے رہے گا وہ نجات پائے گا، اور جو روگردانی کرے گا ضلالت کے دلدل میں غرق ہو جائے گا۔ کتاب روضۃ الفضائل میں ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو مسجد نبوی میں حضرت کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ آگاہ ہو کہ حضرت اہدیت نے دینداروں پر احسان کیا کہ ان کی میرے ذریعے سے ہدایت کی، اور میں ان پر احسان کرتا ہوں کہ ان کی ہدایت علی کے ذریعے سے کرتا ہوں، جو میرا ابن ام اور میرے فرزندوں کا پدر ہے، جو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے گا نتیجہ نجات پائے گا، اور جو شخص ان سے منہ پھیرے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اے لوگوں، میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو یاد رکھو اور اس سے ڈرو کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے دونوں فرزند میرے دونوں بازو ہیں، اور میں اور اس کے شوہر راہ ہدایت کے دو چراغ ہیں۔ خداوند رحم کر اس پر جو ان پر رحم کرے، اور اس کو نہ بخشنا جو ان پر ظلم و ستم کرے۔ پھر آپ رونے لگے اور فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں جو ستم ان پر ہوں گے۔ عین الرضا میں بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، تم اور تمہارے فرزند خدا کی مخلوق میں اس کے برگزیدہ ہیں۔ ایذن انہی حضرت سے
روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا اور حاکم صاحب اختیار میں ہوں، علی بھی اس کا مولا اور اس کے نفس پر صاحب اختیار ہے۔ خدا بندہ دوستی کر اس سے جو علی سے دوستی کرے، اور دشمنی کر اس سے جو علی سے دشمنی کرے، اور مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور یاری کر اس کی جو علی کی یاری کرے، اور اس کے دشمن کو ذلیل کر، اور علی اور اس کے فرزندوں کا مددگار رہے، اور اس کے فرزندوں میں اس کا قائم مقام رہے، اور جو کچھ تو نے ان کو عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما، اور روح القدس سے ان کی تائید کر۔ یہ لوگ زمین میں جس طرف جائیں تو ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، اور امامت انہی میں قرار دے، اور جو شخص ان کی اطاعت کرے ان کو زندگی حقیقی عطا فرما، اور جو ان کی نافرمانی کرے اس کو ہلاک کر بے شک تو دعا کرنے والوں سے زیادہ نزدیک ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ابن بابویا نے کتاب فضائل الشیعہ میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ لوگ علی کے حق میں روز غدیر خم میں پیغمبر کے ارشاد و فرمان سے غافل ہو گئے اسی طرح جیسا کہ حضرت نے مادر ابراہیم کے پوشیدہ حجرے میں علی کے حق میں فرمایا تھا کہ جب کہ لوگ حضرت کی عیادت کو آتے تھے اور علی بھی داخل حجرہ ہوتے ہوئے اور چاہتے تھے کہ حضرت کے نزدیک بیٹھیں، لیکن جگہ نہ ملی۔ جب حضرت نے دیکھا کہ لوگوں نے علی کو جگہ نہیں دی تو فرمایا کہ اے گروہ مردم، یہ ہمارے اہل بیت ہیں، لہذا تم ان کی شان میں کمی نہ کرو۔ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اگر میں تمہاری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاؤں تو خدا تمہارے ساتھ سے غائب نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ روح اور راحت تو خوشنودی، بشارت تو دوستی اور محبت اس شخص کے لیے جو علی بن ابی طالب کی اقتداء کرے اور اس کی امامت کو اعتقاد رکھے، اور اس کی امامت کا اعتقاد رکھے، اور اس کے بعد اس کے اوصیاء کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور ان کو اپنی شفاعت میں داخل کرنا مجھ پر لازم ہوگا جو ان کی اتباع کریں گے، کیونکہ وہ در حقیقت میری اتباع کرنے والے ہوں گے، اور جو شخص میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، اور یہ وہ مثال ہے جو ابراہیم کے بارے میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 پارہ نمبر 13، کیونکہ میں ابراہیم سے ہوں اور ابراہیم مجھ سے ہیں، میرا دین ان کا دین ہے، اور میری سنت ان کی سنت ہے، اور میرا فضل ان کا فضل ہے، اور میں ان سے افضل ہوں، اور میری فضیلت ان کی فضیلت ہے، میرے پروردگار کی اس تصدیق کے مطابق جیسا کہ فرمایا۔ آیت نمبر 33 سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ اس کے ساتھ ہی پہلا باب ہر زمانے میں امام کا موجود ہونا اور اطاعت امام کا واجب ہونا اپنے اختتام کو پہنچا۔ ساتویں فصل نمبر 9 ائمہ اطہار کے تمام متفرق نصوص بھی اپنے اختتام کو پہنچے، اور اس کے ساتھ ہی آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 100 پہ دوسرا باب، ان آیتوں کا بیان جو ائمہ کی شان میں مجملاً نازل ہوئی ہیں، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل سلام علی آل یاسین کی تعویل۔ سورہ والصفات پارہ نمبر 23 آیت نمبر 130۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے یاسین والقرآن الحکیم پارہ نمبر 22 آیت نمبر 2 سورہ یاسین، اور فرمایا ہے سلام علی آل یاسین۔ مفسرین نے حضرت امیر المومنین اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ یاسین پیغمبر خدا کا نام ہے، اور دوسری آیت میں فخر رازی نے کہا کہ نافع بن عامر و یعقوب نے آل یاسین پڑھا ہے۔ لفظ یاسین پر لفظ آل کے اضافے کے ساتھ باقی قاریوں نے بکسر حمزہ و سکون لام ال پڑھا ہے۔ قرأت اول میں 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ الیاس یاسین کے فرزند ہیں، لہٰذا الیاس آل یاسین ہوئے، اور دوسری وجہ یہ کہ آل تو آل محمد ہے، تیسری یہ کہ یاسین اس میں قرآن ہے، اور عامہ و خاصہ کے طریقے سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ قرأت بمنزلہ آل یاسین ہے، اور اس سے مراد
آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن حجر نے سوائق محرقہ میں فخر رازی سے روایت نقل کیا کہ اہل بیت رسول 5 باتوں میں رسول خدا سے مساوی ہیں۔ نمبر 1 سلام میں رسول کے لیے السلام علیکم یا ایھا النبی اور اہل بیت کے بارے میں سلام علی آل یاسین۔ نمبر 2 تشہد میں رسول اور آل رسول پر درود ہے۔ نمبر 3 طہارت میں کہ پیغمبر کی شان میں فرمایا ہے طٰہٰ اور اہل بیت کی شان میں یطہرکم تطہیرا۔ نمبر 4 صدقے کے حرام ہونے میں۔ نمبر 5 محبت میں رسول کے حق میں ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پارہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 31 اور اہل بیت کی شان میں ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى۔ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ یاسین جناب رسول خدا کا اسم مبارک ہے، اور اس پر دلیل یہ کہ خدا نے اس کے بعد فرمایا ہے انک لمن المرسلین۔ پارہ نمبر 22 سورہ یاسین آیت نمبر 3۔ نیز سلام علی آل یاسین کی تفسیر میں بیان کیا کہ یاسین سے مراد حضرت ہیں اور آل محمد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ کتاب امالی و کتاب معافی الاخبار اور تفسیر محمد بن علیاش بن مہیار میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین نے قول حق تعالی سلام علی آل یاسین کی تفسیر میں فرمایا کہ یاسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آل یاسین ہم ہیں۔ امالی اور مانی الاخبار میں ابی المالک سے روایت کی ہے کہ یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی دونوں کتابوں میں قول حق تعالی سلام علی آل یاسین کے بارے میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آل یاسین سے آل محمد مراد ہیں۔ معافی الاخبار میں سلام علی آل یاسین کی تفسیر میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے سلام محمد اور ان کی آل پر اور قیامت میں عذاب خدا سے سلامتی اس کے لیے جس نے ان کی ولایت و محبت اختیار کی ہوگی۔ مانی الاخبار میں عبد الرحمن سلمی سے روایت کی ہے کہ عمر بن خطاب سلام علی آل یاسین پڑھا کرتے تھے۔ ابو عبد الرحمن نے کہا کہ آل یاسین آل محمد ہیں۔ ابن مہیار نے اپنی تفسیر میں سلیم بن قیس ہلالی سے روایت کی کہ جناب امیر نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یاسین ہے اور ہم ہیں وہ جن کی شان میں خدا نے سلام علی آل یاسین فرمایا ہے۔ ابن مہیار اور فرات نے اپنی تفسیروں میں بطریق متعدد ابن عباس سے روایت کی کہ ایک طولانی حدیث میں جس سے جناب امام رضا علیہ السلام نے عطرت کی فضیلت میں علماء عامہ سے احتجاج فرمایا مذکور ہے کہ حضرت نے ان سے پوچھا کہ مجھے قول حق تعالی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کے متعلق بتلاؤ کہ یاسین کون ہے۔ علماء نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں کسی کو شک نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر خدا نے محمد و آل محمد کو اس کے سبب سے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ کوئی شخص اس کی حقیقی تعریف نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اس میں صحیح اور درست غور و فکر کرے، اس لیے کہ خدا نے صرف انبیاء پر سلام بھیجا اور فرمایا ہے سلام علی نوح العالمین و سلام علی ابراہیم و سلام علی موسیٰ و ہارون و سلام علی نوح۔ یہ نہیں فرمایا کہ سلام علی آل ابراہیم اور سلام علی آل موسیٰ و ہارون، لیکن سلام علی آل یاسین فرمایا یعنی آل محمد پر سلام ہو۔ دوسری فصل اس بیان میں کہ ذکر سے مراد اہل بیت علیہم السلام ہے اور یہ کہ شیعوں پر واجب ہے کہ ان سے دریافت کریں لیکن ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ خلاق عالم کا ارشاد ہے پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 43 یعنی اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 29 پارہ نمبر 23 سورہ صاد۔ پھر فرمایا ہے کہ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف آیت نمبر 44۔ پہلی اور دوسری آیت کے ظاہری معنی یہ کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ مفسروں نے اختلاف کیا کہ اہل ذکر کون ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اہل علم ہے، بعض کا قول ہے کہ
اہل کتاب ہیں، لیکن بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ائمہ اطہار ہیں، دو وجہوں سے۔ اول یہ کہ اہل بیت علم قرآن کے جاننے والے ہیں، چنانچہ خداوند عالم اس کے بعد سورہ نحل کی آیت میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 44، یعنی تمہاری طرف قرآن نازل کیا تاکہ جو احکام لوگوں کے لیے نازل کیے گئے تم ان سے صاف صاف بیان کر دو۔ دوسری وجہ یہ کہ ائمہ اطہار علیہ السلام رسول کے اہل بیت ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے پارہ نمبر 28 سورہ طلاق آیت نمبر 1 اور 11، 10 اور 11، معاف کیجیے گا 10 اور 11، اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو ذکر ہے۔ تیسری آیت میں مفسروں کے درمیان مشہور یہ ہے کہ یہ خطاب حضرت سلمان سے ہے، یعنی یہ بادشاہی ہماری طرف سے ایک بخشش ہے جو تم کو دی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو تو کسی کو دے کر اس پر احسان کرو یا خود روک لو اور کسی کو مت دو، اس بارے میں تم پر کوئی حساب نہیں ہے، نہ دینے میں نہ روکنے میں۔ آئندہ مذکور ہونے والی حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ عطا سے مراد علم ہے۔ چوتھی آیت میں اکثر مفسرین نے ذکر سے شرف مراد لیا، یعنی قرآن مجید تمہاری اور تمہاری قوم کے لیے ایک شرف ہے، اور قیامت میں قرآن عطا ہونے کا شکر ادا کرنے کے بارے میں اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئندہ حدیثوں میں جو ذکر کی جائیں گی وارد ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ تم سے قرآن کے علوم و احکام کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 9 کا اختتام کرتے ہیں۔ فصل دوم ذکر سے مراد اہل بیت ہیں، اور باب 2 کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 10 میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔